5 अगस्त अब भारत ने अपने ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर का तशख़्ख़ुस तब्दील कर दिया और उसे रियासत बना लिया। उसकी वजह से दोनों तरफ यानी जो लाइन ऑफ कंट्रोल है उसके दोनों तरफ जो आज़ादी पसंद आवाज़ें थीं, उनको एक धचका तो पहुँचा। अब इब्तिदा में हमने देखा कि एक रिटेलिएशन हुआ, लोगों ने एहतजाज किया, लेकिन अब ऐसा लगता है धीरे-धीरे जैसे लोग भी हार मानते जा रहे हैं। क्या ऐसा ही है? कोई रास्ता मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि अपने अपने इलाके में अपने अपने जो वसाइल हैं उन पे कंट्रोल हासिल किया जाए और वहाँ पे आज़ादी की बात की जाए। तो दोनों फोर्सेस जब नाकाम हुई तो फिर हमें जो है वो यहाँ पे क्लास बेस्ड इश्यूज़ पे, जो वसाइल पे इख्तियार है और जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, खुराक के इश्यूज़ हैं और सबसे बढ़कर जो तवानाई वाला इलेक्ट्रिसिटी वाला इशू है, इस पे जो है वो हमें मोबिलाइजेशन आहिस्ता आहिस्ता होती हुई नजर आई और ये अवामी एक्शन कमेटियों के प्लेटफॉर्म से हुई। 3500 मेगावाट इस खिते से बिजली जनरेट हो रही है और जो जेर तामीर या जेर गौर मनसूबा जाते हैं वो 9000 मेगावाट बिजली के। तो वो इतनी सस्ती तरीन बिजली यहाँ से पैदा हो रही है, लेकिन वो तमाम तर डैम जो हैं वो वापडा की मिल्कियत में जाएंगे, वो हुकूमत पाकिस्तान के हुकूमत पंजाब की मिल्कियत में जाएंगे, इस खिते के लोगों की या इस खिते की हुकूमत की मिल्कियत में नहीं जाएंगे। दोस्तों अस्सलाम वालेकुम, उम्मीद है आप सब खैरियत से होंगे और एक अच्छा और भरपूर दिन गुजार रहे होंगे। पाकिस्तान में कई मकामात पर हमने देखा, पिछले कुछ दिनों में हमने इंटरव्यूज़ के ज़रिए भी जानने की कोशिश की, जहाँ मुख्तलिफ मकामात पर मुज़ाहरे हो रहे हैं, हुकूक के लिए तहरीकें चल रही हैं, लेकिन नेशनल मीडिया पर जिस अंदाज़ की कवरेज होना चाहिए थी, वैसी कवरेज नहीं है। अभी कुछ दिन पहले तक बलोच मिसिंग पर्सन्स के हवाले से इस्लामाबाद में भी एहतजाज हो रहा था, लेकिन उसकी भी कवरेज सिर्फ उस एंगल से की जा रही थी जिस एंगल से उस एहतजाज के खिलाफ कोई बयानिया बनाया जा सके। उसी तरह पीटीएम माजी में हमने देखा कि वो मुख्तलिफ मुतालिबात के साथ जो कि दस्तूरी थे, मुख्तलिफ मकामात पर एहतजाज और मुजाहरे करते रहे, लेकिन नेशनल मीडिया पर उनका कोई जिक्र नहीं हुआ, ना ही उनके किसी भी फर्द को नेशनल मीडिया पर बिठाया गया और उनसे बात की गई। लेकिन ये तो पाकिस्तान के अंदरूनी या जिनको ये कहिए कि दस्तूरी ज़मानतों वाले इलाके हैं। पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम गिलगित-बल्तिस्तान के इलाके में पिछले कई हफ्तों से शदीद सर्दी के बावजूद एहतजाज चल रहा है, उसको कवरेज कोई नहीं दी जा रही। गुज़िश्ता बरस मई में बिजली की कीमतों के हवाले से एहतजाज का आगाज़ हुआ पाकिस्तान के ज़ेर इंतज़ाम कश्मीर में। उसके बाद फिर वो एहतजाज मज़ीद कई चीज़ों की तरफ ज़रा फैलता चला गया। लेकिन इस बीच में कुछ बड़ी हड़तालें हुई, उनका तो हमने किसी तरह से मीडिया पर कुछ अ, उनकी बाज़गश सुनी। लेकिन जिस अंदाज़ की गुफ्तगू और जितना संजीदगी के साथ इस मामले पर मुकालमा होना चाहिए था, वैसा मुकालमा हमने नहीं देखा। हम आज बात करते हैं रावलाकोट से ताल्लुक़ रखने वाले नौजवान सहाफ़ी हारिस क़दीर से और उनसे दरियाफ़्त करते हैं ये पूरा मामला क्या है, नेशनल मीडिया से ये बयानात और पूरा बयानिया क्यों गायब है? हारिस कैसे मिज़ाज हैं, आप खैरियत से हैं? बिल्कुल ठीक-ठाक, आप सुनाएं? बिल्कुल ठीक। अच्छा हारिस, ये इस वक़्त जो कश्मीर में मुज़ाहरे या तहरीक चल रही है, ये क्या है? एक आम पाकिस्तानी को बताइए कि मसला क्या है? बुनियादी तौर पे जिस तरह आपने इंट्रो में बयान किया कि ओवरऑल पाकिस्तान की जो कंपोजिशन है उसको देखा जाए तो सेंटर को छोड़ के पेरिफेरीज में जितने भी इलाके हैं वहाँ पे कोई ना कोई किसी न किसी नौ की महरूमी मौजूद है, वो कौमी है, माशी है, सियासी है। अ, उसके साथ साथ फिर ये दो इलाके ऐसे हैं कि जो पाकिस्तान के आइन का हिस्सा नहीं है, जम्मू कश्मीर और गिलगित बल्तिस्तान। इन दो इलाकों में आईनी हुकूक भी मौजूद नहीं है, सियासी हुकूक भी मौजूद नहीं है और सबसे ज़्यादा मसला यहाँ पे ये है कि इस खित्ते के जो वसाइल हैं उन पे इस खित्ते के लोगों का तसर्रुफ मौजूद नहीं है, उनसे हासिल होने वाली जो आमदन है उससे इस खित्ते के लोगों की ज़िंदगियों में कोई बेहतरी नहीं आ रही है, जिस वजह से एक मुसलसल जो है वो एजिटेशन का अमल भी यहाँ पे जारी रहा। सियासी तौर पे भी बिलखुसूस जो पाकिस्तानी ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर की जो सोसाइटी है वो काफ़ी पॉलिटिकली वाइब्रेंट रही है हमेशा, ना सिर्फ कौमी मसले के हल के हवाले से बल्कि जो है वो अपने वसाइल से जो इस खित्ते में डेवलपमेंट के हवाले से जो मुतालबात हैं उनके गिर्द। और ये जो मूवमेंट शुरू हुई है ये अलग बात है कि मुख्तलिफ फेजेज़ में जारी रही है 2-3-4 साल से, ख़ास करके 5 अगस्त 2019 के जो भारतीय इक़दामात हैं, भारतीय ज़ेर इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के हवाले से, उसके
बाद जो है वो इस खित्ते में पहले एक नेशनल मूवमेंट जो है वो उभरी, जम्मू कश्मीर पीपल्स नेशनल अलायंस के नाम से एक अलायंस बनाया गया जो प्रोग्रेसिव और नेशनलिस्ट पार्टीज थी उनकी जानिब से, और एक कैंपेन इस तरह से हुई, मोबिलाइजेशन हुई बड़े पैमाने पर लोगों की कि भारतीय उसको ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू हारिस, कश्मीर को उसको जो जब वो मोबिलाइजेशन हुई थी तो क्या उसको मीडिया की प्रॉपर कवरेज मिली थी? नहीं, उसको भी नहीं मिली। इस खित्ते में जो भी वाक़यात होते हैं, बिलख़ुसूस ये चूँकि ज़्यादा हिस्सा इसका जो है वो 40 टू 40% के लगभग जो इलाका है वो एलओसी पे है। ये एक पट्टी है छोटी-सी, और एक बड़ा हिस्सा जो है वो एलओसी के साथ है, और एलओसी के साथ इलाकों की आप वैसे भी आप वहाँ पे कोई नॉर्मल वाक़या भी हो जाए तो आईएसपीआर की जो प्रेस रिलीज़ जारी होती है उसके अलावा कोई भी सहाफ़ी कोई खबर जारी नहीं कर सकता। और मीडिया, नेशनल मीडिया के लिए ज़ाहिर है एक तो उसका कॉर्पोरेट इंटरेस्ट है कि आबादी बहुत कम है उनकी, उस तरह की यहाँ पे जो है व्यूअरशिप नहीं है, उस तरह की उस वजह से भी कवरेज इस तरह के इलाकों को नहीं मिलती। लेकिन एक और चूँकि एक तनाज़ा है, एक ज़ेर-ए-इंतज़ाम इलाका है, और पूरी पाकिस्तान की जो फॉरेन पॉलिसी है वो जम्मू कश्मीर के गिर्द है, इसलिए जो पाकिस्तान के अपने ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर के इलाके हैं, गिलगित बल्तिस्तान हो या जम्मू कश्मीर हो, वहाँ पे जो भी इस तरह का वाक़या होता है कि जिसमें लोग अपने मसाइल के हवाले से या अपनी आज़ादी की आवाज़ जो है वो उठाने की कोशिश करें, वो नेशनल मीडिया का हिस्सा नहीं बनती। वो चीज़ें नेशनल मीडिया का हिस्सा बनती हैं हारिस, जो एक और चीज़, ये जो अभी जो तहरीक है, अभी आपने कहा कि ज़ाहिर है जो आज़ाद जम्मू और कश्मीर के इलाके हैं, वहाँ पर मुख्तलिफ तरह के एलिमेंट्स हैं। कई लोग हैं जो इल्हाक़ पाकिस्तान के हामी हैं, कई अफ़राद हैं जो खुद मुख्तारी की बात करते हैं, कई ऐसे भी हैं जो भारत के साथ जाना चाहते हैं। लेकिन आप ये देखिए कि इस तहरीक में जिस तहरीक की हम बात कर रहे हैं, जो मई से जारी है, महँगाई के खिलाफ, पाकिस्तान के जो 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 एक बुनियादी शिकवा है कि वसाइल पर हमारा इख्तियार क्यों नहीं है? इसमें कौन-कौन से एलिमेंट ज़्यादा शामिल हैं? क्या इसमें भी नेशनलिस्ट लोग शामिल हैं या सब शामिल हैं? अच्छा, ये मैं शुरू बात कर रहा था, दरमियान से कट हो गई कि 5 अगस्त के बाद ये तो शुरू हुआ, ये 2 तरह की मूवमेंट थी। एक तो जो रियासती थी, जो रियासत की अपनी परवरदा सियासी तंजीमें थी, जब मेन स्ट्रीम पॉलिटिकल ऑर्गेनाइजेशन जिन्हें कहते हैं, फिर जो ज़िले इंतज़ामिया वगैरह ये मिल के एक मीडिया जो है वो इंडिया के खिलाफ एक कैंपेन कर रहा था। एक पैरेलल पीपल्स नेशनल अलायंस की मूवमेंट मौजूद थी कि जो मुकम्मल आज़ादी के हवाले से एक नैरेटिव बिल्ड कर रहे थे। लेकिन वो जो दोनों फोर्सेस जो है वो इस मूवमेंट के दौरान हमें बहुत ज़्यादा मायूस होते हुए नज़र आई हैं। चूँकि कोई रास्ता मौजूद नहीं है सिवाय इसके कि अपने-अपने इलाके में अपने-अपने जो वसाइल हैं उन पे कंट्रोल हासिल किया जाए और वहाँ पे आज़ादी की बात की जाए। तो दोनों फोर्सेस जब नाकाम हुई तो फिर हमें जो है वो यहाँ पे क्लास बेस्ड इश्यूज़ पे, जो वसाइल पे इख्तियार है और जो डेवलपमेंट के इश्यूज़ हैं, जो एम्प्लॉयमेंट के इश्यूज़ हैं, खुराक के इश्यूज़ हैं, और सबसे बढ़कर जो तवानाई वाला, इलेक्ट्रिसिटी वाला इश्यू है, इस पे जो है वो हमें मोबिलाइज़ेशन आहिस्ता-आहिस्ता होती हुई नज़र आई, और ये अवामी एक्शन कमेटियों के प्लेटफ़ॉर्म से हुई, जिसमें मुख्तलिफ पॉलिटिकल जो रुझानात हैं, वो मौजूद हैं। कोई ये नहीं है कि ये कोई प्रो इंडिपेंडेंस हैं या प्रोग्रेसिव अनासिर हैं। इन एक्शन कमेटियों में जहाँ जमात-ए-इस्लामी तक के नीचे का कैडर मौजूद है, जो एक्ट 74 के अंदर रह के सियासत करने वाली सियासी जमातें हैं, जिन्हें हुक्मरान अशराफिया की नुमाइंदा पार्टियां कहा जाता है, उनका नीचे का कैडर सारा मौजूद है। इसी तरह जो प्रोग्रेसिव और नेशनलिस्ट फोर्सेस हैं, उनका कैडर इन मूवमेंट्स में शामिल है। मजमूई तौर पे ताज और ट्रांसपोर्टर और आम जो पब्लिक है वो इस मूवमेंट में बतदरीज शामिल होती रही है। ये गुज़श्ता साल भी थी, यानी गुज़श्ता से पिछले साल 2022 में भी एक बड़े पैमाने पे मूवमेंट हुई। पूरे पाकिस्तानी ज़ेर-ए-इंतज़ाम जम्मू कश्मीर में शटर डाउन हड़तालें भी हुई, स्टेट के साथ तसादुम भी हुआ, बहुत सारे लोग गिरफ्तार भी हुए। लेकिन एक वायदे के बाद जो है वो लोगों को हुकूमत ने टाइम दिया कि ये मुतालबात हल हो जाएंगे, लेकिन वो फिर जो है वो 1 साल तक वो मुतालबात हल नहीं किए गए। उसके बाद फिर दोबारा नए सिरे से एक इंसिडेंट हुआ, आटे की कीमतों में इजाफा हुआ। वहाँ से जो है वो दोबारा ये मूवमेंट पनपना शुरू हुई, और रफ्ता-रफ्ता जो है वो पूरे जम्मू कश्मीर के 10 अज़ला में फैल गई, और एक जॉइंट अवामी एक्शन कमेटी बनी हुई है पूरे 10 अज़ला पे मुश्तमिल, जो 30 लोगों पे मुश्तमिल वो कमेटी है वो बनी हुई है।
اور مطالبات بھی جو ہیں وہ پھر آٹے کی قیمتوں کے بجائے جو ہے وہ بجلی اور بجلی کے جو جہاں پہ جو ریسورسز ہیں جو ڈیمز ہیں ان پہ اجارے کی یا ان پہ ان کا اختیار حاصل کرنے کے حوالے سے، اور پھر جو ان ڈیموں کے ذریعے ماحولیاتی ایشوز ہیں اور دیگر جو چیزیں کمٹمنٹس کی گئی تھی اس خطے کے لوگوں کے ساتھ، وہ کمٹمنٹس پوری کرنے کے تمام مطالبات جو ہے وہ اس تحریک کا حصہ بن گئے۔ اچھا، ابھی آپ نے ذکر کیا کہ نیشنل میڈیا پر تو کوئی زیادہ بات چیت نہیں ہوئی، لوکل میڈیا، آپ چونکہ خود صحافی ہیں، غالباً اگست 2017 میں آپ کا اپنا ایک روزنامہ مجادلہ کے نام سے تھا، وہ بند کر دیا گیا، تو آپ کیا سمجھتے ہیں نیشنل میڈیا سے آپ کی شکایت تو ہے کہ وہ ظاہر کارپوریٹ ہے، اس کے پاس زیادہ اس کو ویورشپ نہیں ملتی ہوگی، یا اس کو پیسوں کا معاملہ ہوگا، یا ہو سکتا آپ کا لوکل میڈیا، اگر لوکل میڈیا بھی رپورٹ نہ کر پائے، بند کر دیا جائے یا پابندیوں کا شکار ہو جائے، تو پھر ایک آواز پہنچے گی کیسے آپ کی؟ میرے خیال میں خاص کر کے پچھلے 7-8 سال سے ایک پیرالل میڈیا کے طور پہ سوشل میڈیا ہی ہے جو اس طرح کی سول رائٹس کی موومنٹس کو زیادہ ظاہر ہے پھیلانے میں وہ کردار ادا کر رہا ہے۔ روایتی میڈیا جو پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر کے اندر موجود ہے، یہاں پہ الیکٹرانک میڈیا الگ سے موجود نہیں ہے، لائسنس جاری نہیں کیا جاتا، کوئی اس طرح کا کوئی ادارہ، کوئی میکانزم موجود نہیں ہے، یعنی ایک اندیکھی پابندی ہے کہ آپ جو ہے وہ الیکٹرانک میڈیا کی طرف آپ نہیں جا سکتے۔ ڈیجیٹل میڈیا ہے تو یہاں پہ انٹرنیٹ سروسز اس طرح کی نہیں ہے کہ آپ ایک لنک بھی نہیں کھول سکتے، یعنی یہاں پہ صرف جو ہے وہ ٹک ٹاک یا فیس بک پہ چلنے والی ویڈیوز جو ہیں وہ دیکھی جا سکتی ہیں، یوٹیوب بھی ریئرلی دیکھی جاتی ہے، زیادہ لوگ جو ہے وہ فیس بک دیکھتے ہیں۔ تو اس بنیاد پہ کوئی بہت زیادہ یوٹیوب چینلز بھی موجود نہیں ہیں۔ اخبارات ہیں، 40-45 اخبارات موجود ہیں، وہ ایک بہت کنٹرول میکینزم کے تحت وہ چلتے ہیں، اور ان کی تمام تر جو انکم کے ذرائع ہیں وہ پھر جو سرکار کی طرف سے ایڈورٹیزمنٹ کے لیے جو اشتہارات دیے جاتے ہیں ترقیاتی بجٹ سے، ان کے علاوہ ان کے پاس اور کوئی ریسورس نہیں ہے، کیونکہ پرائیویٹ مارکیٹ یہاں پہ نہیں ہے، انڈسٹری یہاں پہ موجود نہیں ہے، اور کوئی اس طرح کی اور جگہ نہیں ہے کہ جہاں سے ان کو کوئی آمدن حاصل ہو، تو وہ پھر رحم و کرم پہ ہوتے ہیں حکمران جماعت کے اور جو حکومت ہے اس کے محکمہ اطلاعات کی۔ تو وہ جو اس پالیسی کے ذریعے پھر آپ اگر وہ اس پالیسی کے خلاف جائیں گے، آپ کے اشتہارات بند ہو جائیں گے، آپ کے روزگار کے مسائل پیدا ہوں گے، لیکن باوجود اس کے جو یہاں پہ موومنٹس ہوتی ہیں ان کو کسی حد تک جو مقامی اخبارات ہیں انہیں پذیرائی ملتی ہے، لیکن وہ مقامی اخبارات جو ہیں وہ اس قدر نہ تو اتنی بڑی سرکولیشن رکھتے ہیں، نہ وہ اتنا بڑا اثر ڈالتے ہیں، خاص کر کے 2014-15 کے بعد جب سے سوشل میڈیا زیادہ وائبرنٹ ہوا ہے، اس کے بعد جو پرنٹ میڈیا ہے اس کی کھپت یہاں پہ کافی کم ہو چکی ہے، یعنی کوئی اخبار بھی ایسا نہیں ہے، 1000 سے زائد کاپی اس کی پرنٹ نہیں ہوتی۔ اس میں اگر آپ انڈین آئل جموں کشمیر میں دیکھیں تو وہاں پہ ایک اخبار جو ہے وہ 60 ہزار، 70 ہزار، 50 ہزار کی تعداد میں چھپتا ہے، اور دوسری طرف اگر اس سائڈ پہ دیکھا جائے تو کوئی بھی 1000 سے زائد کاپی پرنٹ نہیں کر رہا ہے۔ 5 اگست اب بھارت نے اپنے زیر انتظام کشمیر کا تشخص تبدیل کر دیا اور اسے ریاست بنا لیا، اس کی وجہ سے دونوں طرف، یعنی جو لائن آف کنٹرول ہے اس کے دونوں طرف جو آزادی پسند آوازیں تھیں ان کو ایک دھچکا تو پہنچا۔ اب ابتدا میں ہم نے دیکھا کہ ایک ریٹیلیشن ہوا، لوگوں نے احتجاج کیا، لیکن اب ایسا لگتا ہے دھیرے دھیرے جیسے لوگ بھی ہار مانتے جا رہے ہیں، کیا ایسا ہی ہے؟ میرا نہیں خیال کہ بہت زیادہ لوگ ہار مان رہے ہیں، لیکن جو روایتی سیاست ہے، جو سٹیٹس کو ہے، اس کو لوگ جو ہے وہ مسترد کرتے جا رہے ہیں، چونکہ یہاں پہ جو جموں کشمیر کی آزادی کی جو ڈومیننٹ موومنٹ رہی ہے وہ پرو پاکستان یا پاکستان کی انٹرونشن کے ذریعے سے رہی ہے، لوگوں نے اس کو بہت بڑے پیمانے پہ آن کیا ہے، خاص کر کے جو گوریلا جنگ جب شروع کی گئی 90s میں، تو لوگوں کے سینٹیمنٹس اس کے ساتھ موجود تھے، وہ گوریلا جنگ تھی، سیکولر بنیادوں پہ تھی، لیکن اس کی فیڈنگ جو ہے وہ تمام تر پاکستانی ریاست کی طرف سے تھی، اس کے بعد اس کو یک لخت جو ہے وہ 1 سال کے اندر جو ہے وہ اس کو تبدیل کیا گیا، جو افغانستان سے آنے والے سارے مجاہدین تھے اسلامی بنیاد پرست،
ان کو جماعت اسلامی کے زیر سایہ جو ہے وہ ان کو کشمیر میں لانچ کیا گیا، اور ایک دم جو ہے وہ اس کا جو سیکولر چہرہ تھا، جو انڈیپینڈنٹ جموں کشمیر کے حوالے سے اس کا جو ایک نیریٹو تھا، اس کو یکلخت تبدیل کر دیا گیا، اور تمام تر چیزیں جو ہے وہ کنٹرول میں. اور اس بنیاد پہ ہمیشہ کشمیر بنے گا خود مختار کا نعرہ لگتا رہا، لیکن پالیسی کسی کے پاس کوئی نہیں تھی، کوئی وے آؤٹ، کوئی راستہ نہیں تھا. کوئی لوگ پاکستان کی طرف دیکھتے تھے یا جو ہے وہ کسی حد تک پروگریسو پالیٹکس موجود تھی، لیکن ان کے پاس بھی کوئی راستہ موجود نہیں تھا کہ 3 حصوں میں ڈیوائیڈڈ ایک خطے کو جو تاریخی طور پہ نہ تو ایک قوم پہ مبنی ہے، نہ ایک ثقافت پہ مبنی ہے، نہ ایک زبان پہ مبنی ہے. ماضی میں بھی ایک شخصی حکمران نے جبری بنیادوں پہ طاقت کے زور پہ ان خطوں کو آپس میں جوڑ کے رکھا ہوا تھا اپنی حکمرانی میں، اور 47 میں یہ ظاہر ہے ایک نئی تقسیم کا شکار ہو گئے، اور اس کے بعد وہ دنیا میں ایگزسٹ ہی نہیں کر رہے. ان کو ابھی تک اپنے مستقبل کے حوالے سے نہیں پتا کہ وہ کون لوگ ہیں. تو اس کیفیت میں کسی کے پاس کوئی وے آؤٹ موجود نہیں تھا، اور وہ مایوسی جو ہے، جو ایک تھوڑی بہت آس تھی کہ پاکستانی ریاست ہمارا بڑا بھائی ہے، وکیل ہے، وہ کچھ کرے گا. کچھ لوگ یہاں تک بھی تھے کہ جو سوچتے تھے کہ انڈیا جو ہے وہ ایک سیکولر اسٹیٹ ہے، وہاں پہ آئین اور قانون کی حکمرانی ہے. یہاں چونکہ جمہوریت اس طرح سے جمہوری ادارے نہیں بن سکے، تو اس لیے شاید وہاں پہ جو ہے وہ زیادہ لیوریج، زیادہ آزادی میسر آئے گی. لیکن دونوں اطراف سے 5 اگست میں جو مودی حکومت نے جو کچھ کیا، اور پھر اس کے جواب میں جو پاکستانی ریاست کی طرف سے کیا گیا، جس طرح سے اس تمام تر پروسیس کو جو ہے وہ ایک دم قبول کر لیا گیا اور اس کے خلاف کوئی رد عمل نہیں دیا گیا. دوسرے لفظوں میں تجارت اور دوستی کے تعلقات کے حوالے سے باتیں کی جانے لگیں، خاص کر کے جو ریسنٹلی ایک انڈین سفارتکار جو ہائی کمشنر بھی رہے یہاں، ان کی ایک بک آئی ہے، اس پہ بھی ان سارے اس چیزوں پہ کچھ انکشافات کیے گئے. وہ تمام تر چیزیں یہاں پہ زیر بحث آ رہی تھی، اور دبے لفظوں میں جو حکمران اشرافیہ کے نمائندے تھے وہ بھی یہ کہتے رہے. پھر انہوں نے ایک منصوبہ یہ بنایا کہ پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر اور گلگت بلتستان کو عبوری صوبائی سیٹ اپ دے کے پاکستان کے اندر ضم کرنے کی کوشش کی جائے باضابطہ، یا پھر جو ہے وہ اس کے آئین کا حصہ بنانے کی کوشش کی جائے. اس کے مسودے بھی سامنے آتے گئے. یہ تمام تر چیزیں جو ہیں وہ اس نے ایک گہری مایوسی جو ہے وہ جو امیدیں تھیں پاکستان سے جو زیادہ تھیں اور کسی حد تک جو انڈیا کے ساتھ تھیں، وہ تمام تر جو ہے وہ لوگوں کی ختم ہوئی. اور اب لوگ جو ہے وہ متبادل طریقہ کار اختیار کرنے کے بارے میں سوچ رہے ہیں، اور متبادل طریقہ کار ظاہر ہے اس میں بہت سارا وقت بھی لگے گا، نہ صرف پولیٹیکل ورکرز کو، پولیٹیکل لیڈرشپ کو، بلکہ نیچے جنرل پبلک میں جو مایوسی پیدا ہوئی ہے اس کے بعد پھر جو ہے وہ اپنے وسائل کے حوالے سے. مثلا یہ اس سے پہلے 2003 میں منگلا ڈیم کا معاہدہ ہوا تھا کہ ₹2 59 پیسے کے حساب سے بجلی جو ہے وہ جموں کشمیر کے لوگوں کو دی جائے گی. وہ وہاں سے ₹2 59 کے حساب سے ہی آتی رہی، 2003 سے لے کے اب تک آ رہی ہے. لیکن ٹیرف وہی نافذ ہے یہاں کے لوگوں پہ جو نیپرا کا ٹیرف پاکستان میں نافذ ہے، 50 سے 60 روپے فی یونٹ ان کو بجلی پرووائڈ کی جا رہی ہے. اس خطے میں آئیڈل پوٹینشیل اتنا زیادہ ہے، اور جو جنریشن ہے فی الوقت 3500 میگا واٹ اس خطے سے بجلی جنریٹ ہو رہی ہے، اور جو زیر تعمیر یا زیر غور منصوبہ جات ہیں وہ 9000 میگا واٹ بجلی کے. تو وہ اتنی سستی ترین بجلی یہاں سے پیدا ہو رہی ہے، لیکن وہ تمام تر ڈیم جو ہیں وہ وابڈا کی ملکیت میں جائیں گے، وہ حکومت پاکستان کے، حکومت پنجاب کی ملکیت میں جائیں گے، اس خطے کے لوگوں کی یا اس خطے کی حکومت کی ملکیت میں نہیں جائیں گے. اور پھر دوسرا اس خطے کی جو ضرورت ہے وہ 354 میگا واٹ بجلی ضرورت ہے، اور 3500 میگا واٹ بجلی پیدا کرنے والے خطے کو 355 میگا واٹ 54 میگا واٹ بجلی جو ہے وہ نہیں پرووائڈ کی جا سکتی. مختلف اس کا ایک اتنا پیچیدہ میکینزم بنایا گیا ہے کہ 3 ڈسٹریبیوشن کمپنیاں پاکستان کی اس خطے میں بجلی پرووائڈ کر رہی ہیں. لوڈ شیڈنگ کا طوفان ہے، آج بھی مظفر آباد میں 7 سے 8 گھنٹے لوڈ شیڈنگ ہو رہی ہے. اور اتنی پوٹینشیل کے باوجود، اتنی جنریشن کے باوجود نہ صرف مہنگی بجلی ہے بلکہ لوڈ شیڈنگ بھی کی جا رہی ہے. تو اس کیفیت میں لوگ پھر متبادل چیزوں پہ اپنے رائٹس کے حوالے سے اور اپنے وسائل کے حوالے سے لوگوں نے آواز اٹھانی شروع کی. اور اس سلسلے میں جو ہے وہ ہمیں گزشتہ 3-4 سال سے مسلسل ایک موومنٹ نظر آ رہی ہے، اور خاص کر کے یہ جو موومنٹ ہے 9 مئی سے اب تک جو ہے وہ جاری ہے. اور 5 فروری کو جو ایک ظاہر ہڑتال اور یکجہتی کے عمل میں جو ہے وہ ایک کلیش بننے کی ایک کیفیت جو ہے وہ یہاں پہ بن چکی ہے.
میں اس پہ ہی بات کروں گا. دیکھیں ابھی لیکن ایک مجھے بتائیے کہ 5 اگست 2019 کے جو اقدامات تھے بھارت کے، اس کے بعد آپ تو صحافی ہیں، آپ اس سے پہلے بھی صحافت کرتے رہے ہیں، اس سے بعد پاکستانی رویے میں کیا تبدیلی آئی؟ کیونکہ ہم نے دیکھا کہ اس سے پہلے کبھی یہ بات نہیں ہوتی تھی کہ گلگت بلتستان کو باقاعدہ صوبہ بنا لیا جائے یا کشمیر کے علاقے کو پاکستان کے آئین کا حصہ بنا لیا جائے، پاکستان میں ضم کر لیا جائے. اس سے پہلے تو یہ کہا ہی نہیں جاتا تھا. اس سے پہلے تو یہ تھا کہ جب تک متنازعہ علاقے کی ایک باقاعدہ طور پر اس کا حل نہیں ہوتا، اس وقت تک کوئی سوال ہی پیدا نہیں ہوتا. یہی وجہ تھی کہ 1947 سے لے کے آج تک یہ علاقے متنازع ہی رہے ہیں، متنازع ہی، آئین کے اندر بھی ان کو متنازع لکھا گیا ہے. تو 2019 کے بعد بطور صحافی آپ کیا سمجھتے ہیں کہ پاکستانی ریاست کا رویہ کتنا تبدیل ہوا ہے؟ کیا پاکستانی ریاست ایسا لگ رہا ہے کہ تبدیل ہو چکی ہے اس لحاظ سے اس کی اپروچ کے وہ بھی اب یہ مانتی ہے کہ وہ اس طرف والا جو کشمیر ہے وہ بھارت کا حصہ بن گیا، تو اس طرف والا جو کشمیر ہے اس کو ضم کر لیا جائے؟ کہ اس کو مختلف پہلوؤں سے دیکھا جا سکتا ہے. ایک تو یہ ہے کہ جو بھارت کا نیریٹو ہمیشہ سے یہ رہا ہے کہ یہ ہمارا پارٹ اینڈ پارسل ہے، ہمارا ٹو ٹنگ ہے، ہمارے آئین کا حصہ ہے، ہمارا علاقہ ہمارے ساتھ الحاق ہوا ہے. پاکستان کا انٹرنیشنلی جو نیریٹو رہا ہے وہ ہمیشہ یہ رہا ہے کہ یہ ایک متنازع علاقہ ہے، اس کے لوگوں نے UNCIP کی ریزولوشنز کے مطابق اپنے مستقبل کا فیصلہ کرنا ہے، اور مستقبل کا فیصلہ کر کے یہ پاکستان یا انڈیا کے ساتھ جا سکتے ہیں. اس سے پہلے یہ متنازع ہے. اس کیفیت میں الگ بات ہے کہ یہاں پہ جو کنٹرول، جو قبضہ، جو سیٹ اپ یہاں پہ مسلط رہا وہ ہمیشہ کالونیل ہی رہا، ہمیشہ وہ لوٹ مار جو ہے وہ نوآبادیاتی طرز پہ ہی رہی، اور اس کو کنٹرول بھی اسی طرح سے کیا جاتا رہا. لیکن انٹرنیشنلی چونکہ پاکستان کا ٹوٹل فارن پالیسی جو ہے جموں کشمیر تنازع کو سامنے رکھتے ہوئے بنتی رہی، اور میں بھی کسی حد تک جو ہے وہ انٹرنیشنل پاورز کو بھی، خاص کر کے امریکی سامراج کو بھی کسی حد تک جو ہے وہ ان ساری چیزوں سے اس کا بھی کوئی زیادہ مسئلہ نہیں تھا. لیکن جو بھارت کا جو منڈی ہے، خاص کر کے چین کے، امریکہ کے جو تنازعات ہیں، ٹریڈ کے تضادات جو بنے، اس کے بعد ہمیں نظر آیا کہ انڈیا میں انویسٹمنٹ کے راستے کھلنے شروع ہوئے. ایک تو وہاں پہ جو ہے وہ ٹیکنالوجی کے حوالے سے جدید لیبر پاور موجود تھی، اور اس طرح کی ایک صحت مند جو ہے وہ مڈل کلاس موجود تھی، بڑی آبادی موجود تھی، بڑی ٹیریٹری موجود تھی. وہ تمام تر چیزیں پھر منڈی کی ضرورت جو ہے وہ انڈیا بن رہا تھا، اور اس پہ کسی حد تک پاکستان پہ بھی پریشر پڑا کہ یہ آپ جو ہے وہ ان چیزوں کو حل کریں. اور 2016 کی جو ڈان لیکس میں جہاں پہ ٹیررسٹ آرگنائزیشنز کے حوالے سے بہت ساری چیزیں کی جا رہی ہیں، وہاں پہ کس کو پروٹیکٹ زیادہ کیا جا رہا تھا؟ جیش محمد کے سربراہ کو پروٹیکٹ کیا جا رہا تھا، مسعود اظہر کو، اور اس پہ اب چائنا بھی ہاتھ اٹھا رہا تھا کہ کسی حد تک. تو ایک انٹرنیشنل پریشر بھی تھا کہ آپ اس سے جو خاص کر کے جو عسکری موومنٹ کے حوالے سے جو آپ ایک پراکسی وار لڑ رہے ہیں، اس سے ہاتھ کھینچیں. اور اس کے بعد پھر 5 اگست کے اس سے پہلے بھی جو فروری میں جب یہ جو سرجیکل سٹرائک والا ڈرامہ سارا ہوا اور وہ ایک پائلٹ بھی پکڑا گیا تھا، اس کو جس طرح واپس کیا گیا اس میں بھی بہت ساری چیزیں طے کی گئیں. پہلے نواز شریف کو اس بات پہ نکالا گیا کہ وہ بھارت کے ساتھ تعلقات بنا رہے ہیں اور جو عسکری تنظیمیں ان کو ختم کرنے کی بات کر رہا ہے، لیکن بعد میں پھر جو باجوہ ڈاکٹرائن کے تحت بننے والی حکومت تھی اس نے جو ہے وہ وہی راستہ اپنایا، انڈیا کو شورٹیز دیں کہ جی آپ جو ہے وہ ہم جو انفلٹریشن ہے اکراس دی LOC اس کو ہم روکیں گے، اور جو اس طرح کی انپٹس ہیں وہ دیں گے. اور اس میں بھارتی سفارتکار نے دعویٰ بھی کیا ہے کہ انہوں نے بہت ساری انپٹس جو ہیں وہ اس حوالے سے ٹپس دی ہیں جو ٹیررسٹ اٹیکس ہونے والے تھے. تو اس کیفیت میں اگر دیکھا جائے تو کسی حد تک انڈر ہینڈ بیک ڈور ڈپلومیسی میں دونوں ملکوں کے درمیان یہ چیزیں طے ہو گئی ہیں کہ اگر ہم نے اس کو مکمل سیٹل نہیں بھی کرنا تو کسی حد تک لائن آف کنٹرول کو پرماننٹلی ایک پرامن جو بارڈر ہے اس کے طور پہ رکھنا ہے. اور وہ فروری 2019 کے بعد جو ہے وہ یہاں پہ کوئی اس طرح جو اکراس دی LOC جو فائرنگ وغیرہ ہوتی تھی وہ سیز فائر ہو گیا تھا، اس پہ عمل درآمد کیا جا رہا ہے. تو اس سے لیکن حارث، ہندوستان کے زیر انتظام کشمیر میں بھی تو اب اس انداز کا کوئی بڑی موومنٹ نظر نہیں آ رہی ہے ہمیں. ہم پہلے دیکھتے جی تھے لیکن بالکل ایسا ہی یہ ہے، ہوا ہے اب ایسی موومنٹ تو نظر نہیں آ رہی ہمیں. بالکل ایسا ہی ہے. بہت بڑی مداخلت یہاں سے بھی نہیں ہو پا رہی، ہو بھی نہیں رہی. پالیسی ڈومیننٹ پالیسی نہیں ہے، گو ڈیپ سٹیٹ اس پہ کام کر رہی ہے. ابھی بھی ملیٹنٹ آرگنائزیشنز یہاں موجود ہیں، پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں سرگرم بھی ہیں، لیکن کوئی بہت بڑی انفلٹریشن جو ہے وہ ممکن نہیں ہو پا رہی. اور دوسرا اہم چیز جو تھی کہ انڈین آئل جموں کشمیر میں ویلی میں جہاں بہت زیادہ موومنٹ تھی،
بہت زیادہ ریزسٹنس موجود تھی، وہاں پہ اس علاقے کو جس طرح سیج کر کے اس کو جس طرح ایک جیل بنا کے جس طرح سے کریش کیا گیا ہے پچھلے 2-3 سال کے دوران، اس کی وجہ سے گہری مایوسی ضرور وہاں پہ چھائی ہوئی ہمیں نظر آتی ہے، اور بہت بڑا رد عمل، چونکہ جب آپ یونین ٹیریٹری بن گئے، آپ سے آئین چھین گیا، یعنی جو سہولیات وہاں پہ دی گئی تھی وہ بھی جب چھننا شروع ہو گئی، بجائے اس کے کہ موومنٹ کے ذریعے سے آپ کو مزید بااختیار کیا جاتا، تو اس کی وجہ سے ایک ڈیفینسو پوزیشن ہمیں نظر آتی ہے، بہت زیادہ جو ہے وہ وہاں پہ لوگ بات بھی نہیں کرتے اس حوالے سے، نہ صرف جو 5 اگست جو اقدامات ہیں اس کے بعد جو سپریم کورٹ نے ان کو لیجیٹیمائز کیا، اس کے بعد بھی لوگوں نے اس پہ کوئی کھل کے رد عمل نہیں دیا، نہ تو جو ریزسٹنس والی موومنٹ کی قیادت تھی اس نے دیا، اور نہ ہی جو ہے وہ روایتی جو قیادت تھی اس نے بھی کوئی بہت زیادہ، انہوں نے بھی یہی کہا کہ ہم مایوس ہوئے، ہم جو ہے وہ اس کے ریویو میں جائیں گے، جنگ ہم لڑتے رہیں گے، لیکن کوئی یعنی انہوں نے اس کو ایجیٹیشن میں تبدیل کرنے کی کوشش نہیں کی، یعنی کسی حد تک انہوں نے وقتی طور پہ اس ساری چیز کو تسلیم کر لی ہے۔ لیکن دوسری طرف پاکستانی زیر انتظام جموں کشمیر میں مسلسل زور جو ویلی کو آزاد کروانے کی طرف رہا ہے، وہ اب تھوڑا سا شفٹ ہو رہا ہے، وہ اپنے جو مسائل ہیں، اپنے جو حقوق ہیں، اپنے جو اختیارات ہیں، ان کی طرف جو ہے وہ توجہ مبذول کرتے ہوئے نظر آ رہے ہیں۔ اچھا، اسی لیے کیا ہم جو پہلے مناتے تھے 5 فروری یوم یکجہتی کشمیر، اس دفعہ نعرے ہیں کہ یوم حقوق منایا جائے، تو کیا یہ بھی اسی جو پیراڈائم شفٹ ہے اسی کا حصہ ہے کہ پہلے جو کشمیر کی آزادی سے متعلق گفتگو ہوتی تھی اب وہ دھیرے دھیرے حقوق کی طرف چلی گئی ہے؟ میرے خیال میں اس کو بہت زیادہ ڈیبیٹ بنانے کی کوشش کی گئی ہے، وہ اس طرح جس طرح ریاست ہمیشہ موومنٹ کسی کو کریش کرنے کے لیے اگر کوئی راستہ نہ ملے تو اس پہ لیبل لگانے کے لیے کوئی موقع ڈھونڈا جاتا ہے، تو یہ اس لیبل لگانے کے لیے موقع کے علاوہ کچھ نہیں ہے، چونکہ 5 فروری جو ہے کبھی بھی اس خطے میں کوئی بہت زیادہ، یعنی ڈپٹی کمشنر کے آفس کے سامنے ایک زنجیر بنانے، جو سرکاری ملازمین اور 2-3 سیاسی لیڈر خاص کر کے جماعت اسلامی، لشکر طیبہ جو جماعت الدعوہ کے نام سے کام کرتی ہے، اور جیش محمد ٹائپ، اس طرح کے لوگ مل کے 15-20-50 لوگ اکٹھے ہو کے ایک زنجیر بناتے تھے۔ اس کے علاوہ 5 فروری کا اور پاکستان میں تھا کہ کوئی بینر وغیرہ لگتے تھے، سرکاری طور پہ چھٹی ہوتی تھی۔ بیسکلی یہ پروگرام جو ہے 5 فروری کا یوم یکجہتی کا، یہ ریاست پاکستان نے اس لیے ڈیزائن کیا تھا کہ 90s میں جو موومنٹ تھی جس کو انہوں نے ایک مذہبی رنگ دیا تھا، جس وقت مذہبی رنگ جب دیا تو یہاں پہ نیشنل اسٹوڈنٹس فیڈریشن ایک پروگریسو آرگنائزیشن رہی ہے، اب بھی موجود ہے مختلف دڑوں میں، لیکن اس وقت یکجا تھی، اس نے کال دی تھی لائن آف کنٹرول کی جانب لانگ مارچ کی 11 فروری کو۔ مقبول بٹ کا یوم شہادت بھی بہت زیادہ پذیرائی یہاں پہ مل رہی تھی، اس پہ بہت زیادہ لوگ اکٹھے ہو رہے تھے، وہ ایک فریڈم فائٹرز کے لیے ایک سمبل کے طور پہ موجود تھے۔ اس کیفیت میں 1990 میں 11 فروری کو یہ کال دی گئی تھی پراکسی وار کے خلاف، پولیٹیکلی اس موومنٹ کو، جموں کشمیر کی آزادی کی موومنٹ کو آگے بڑھانے کے لیے، اس کال کو سیبوتاج کرنے کے لیے قاضی حسین احمد صاحب کی طرف سے جو ہے وہ یوم یکجہتی کا 11 فروری سے 6 دن پہلے یہ اعلان کروایا گیا۔ اس کو پھر فوری جو پنجاب کی حکومت تھی نواز شریف کی، انہوں نے چھٹی کا اعلان کر دیا، بے نظیر کی وفاق میں حکومت تھی، انہوں نے بھی اس کو آن کیا اور اس کو ریاستی بنیادوں پہ بنانے کی کوشش کی، اور مسلسل چونکہ 11 فروری کو جموں کشمیر کے تمام حصوں میں جو ہے وہ مقبول بٹ شہید کے یوم شہادت پہ بڑی تقریبات منعقد ہوتی ہیں، تو ان سے توجہ ڈائیورٹ کرنے کے لیے یہ سرکاری طور پہ ایک ڈے رکھا گیا تھا جو صرف میڈیا میں نظر آتا ہے، گراؤنڈ میں یہ کبھی بھی نہیں نظر آیا۔ اس بار جو ہے وہ جموں کشمیر جوائنٹ عوامی ایکشن کمیٹی کی یا مس مینجمنٹ یا مس کیلکولیشن یا غیر سیاسی پن کہا جائے کچھ بھی، کہ ان کے ساتھ یہ ساری فورسز بھی اس کمیٹی کے اندر کسی نہ کسی حد تک سپورٹ میں موجود تھیں جو 5 فروری کا دن مناتی ہیں، لیکن انہوں نے جو ہے وہ کال دی کہ اس کو یوم حقوق منائیں گے، ایون دین کہ پوری سوسائٹی میں اس کی پذیرائی بہت ہے کہ یوم حقوق منایا جائے گا، لیکن ریاست کو ایک گنجائش مل گئی کہ اس کو ڈیوائیڈ کرنے کے لیے، ایک پیرالل نیریٹو بنانے کے لیے، اور پھر جو حکمران اشرافیہ کے نمائندے ہیں ان کو لا کے اجلاس منعقد کروانا اور ایک مسلسل بیانیہ ترتیب دینا کہ یہ جو ہے وہ بھارت کی ایما پہ ہو رہا ہے، یوم یکجہتی کوئی بہت بڑا تاریخی برگزیدہ یا مقدس دن تھا جس کے خلاف یہ اقدام شروع ہو گیا ہے۔ گو آج بھی پورے اس خطے میں
तमाम अज़ला में लोग हड़ताल के लिए भरपूर तैयार हैं और जितने सर्वे पोल्स हुए हैं, ओपिनियन पोल्स हुए हैं, सोशल मीडिया पे उन तमाम में जो ओवरवेलमिंग मेजॉरिटी है, मोर देन 97% लोग जो हैं वो यूम अवामी हुकूक मनाने के हक़ में। वो पहले भी यूम यकजहती नहीं मनाते थे, लेकिन अब जो है वो इस हक़ में बहुत छोटी तादाद है जमात इस्लामी की, अस्करी तंजीमों की, मुस्लिम कॉन्फ्रेंस की, लीडरशिप की, चूँकि कारकुनान मूवमेंट के अंदर हैं, इसी तरह पीपल्स पार्टी, नून लीग और जम्मू कश्मीर पीपल्स पार्टी की लीडरशिप। उसके अलावा तमाम उनके वर्कर्स समेत जो है वो तमाम सोसाइटी के सेगमेंट्स इस हड़ताल के हक़ में वो हड़ताल करना चाहते हैं और अगर जो है वो हड़ताल पे एक्शन कमेटी कायम रही तो मेरा नहीं ख्याल कि रियासत कोई बहुत ज़्यादा उसको तोड़ने में कामयाब हो सकती है। बहुत शुक्रिया हारिस कदीर। हम बात कर रहे थे रावला कोर्ट के से ताल्लुक रखने वाले नौजवान सहाफ़ी हारिस कदीर से, तफसील से बता रहे थे हमें कि कश्मीर का जो मामला है उसमें क्या प्रोग्रेशन हुई है, 5 अगस्त के जो भारतीय इक़दामात हैं उनके बाद क्या फ़र्क पड़ा है और अब 5 फरवरी को जो हमेशा से यौम यकजहती कश्मीर पाकिस्तान में मनाया जाता था, वो तफसील बता रहे थे कि इस दफ़ा यौम हुकूक मनाने की वजह क्या है और कश्मीर के लोग पिछले 4-5 महीने से बल्कि 7-8 महीने से जो मुसलसल एहतजाज कर रहे हैं और वो अपने वसाइल पर अपना हक मांग रहे हैं, उस हवाले से बुनियादी नुकात क्या हैं? अपना बहुत ख्याल रखिएगा। मैंने कोशिश की कि इस मसले को ज़रा तफसील से हम समझें, क्योंकि एक आम पाकिस्तानी को शायद मालूम नहीं, क्योंकि मीडिया से ये नैरेटिव्स बिल्कुल गायब है। अपना ख्याल रखिएगा। अस्सलाम वालेकुम।